ابو وائل صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، سرتاج رسول میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ان الشیطان یلبس علی قراءتی وصلاتی، شیطان جو ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ مجھے پتا چلتا ہے رکعتیں کتنی ہوئی، نہ مجھے پتا چلتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا پھر کیا ہے؟ آپ جس حالت میں بھی ہے وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ تھوڑا سا بائیں طرف اپنے چہرے کو موو کریں اور 3 مرتبہ تھتکار دیں کرے، اور ساتھ یہ پڑھیں اعوذ باللہ من خنزب، میں خنزب کے فتنے اور شر سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے صحابی فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے ایسا کیا پھر دوبارہ زندگی میں ایسا غصہ نہیں آیا۔ اور آج تو بس اوقات وہ بعض قصے انسان کو بڑا فائدہ دیتے ہیں۔ وہ ایک امام محترم نے نماز پڑھائی، بھول جاتا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں، آپ بھی کبھی بھول سکتے ہیں، تو عصر کی نماز پہ 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی کہ جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 نہیں پڑھی۔ تو امام محترم نے پہلی صف سے پوچھا، کہتے نہیں 4 ہی پڑھی ہیں۔ دوسرے سے پوچھا، کہتے ہیں 4 ہی پڑھی۔ اس سے پوچھا کہ محترم آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 پڑھی؟ وہ کہتا ہے کمال کی بات ہے، میں ہر روز عصر کی نماز کی 4 رکھتے ہیں، 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری ایک دکان بچ گئی ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ بیچارہ کس دنیا میں پھر رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں اور آپ آج عبادت میں کمزور ہو گئے۔ یہ مشن تھا، مجھے یہ بتائیے کہ پاؤں جو ہے، آخر تو انسان اتنا بھی کچا نہیں اللہ نے بنایا، کب انسان کھڑا ہو تو اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، حتی تورمت قدما حتی تتفطر قدما۔ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے اتنا کھڑے ہو کے قیام کرتے کہ ان کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ کیسے پھٹتے ہیں؟ سیدہ عائشہ نے سوال کیا لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ نے سرتاج رسول بنایا، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو بخشا ہوا ہے۔ تو آپ نے جواب بھی وہ مثالی جواب دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ نے اگر مجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ آپ نے جواب بھی وہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی، شیطان میری نماز اور میری قرات میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اچھا ابھی تو وہ کام رہتا تھا، اچھا ابھی تو وہ کرنا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو، سچ سچ بتانا ہے۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَ، اگر نماز کے اندر آپ کو کوئی تخیلات کی وادی میں لے جائے شیطان کہ یہ کام ہے اور فلاں کام ہے، تو تم 3 کام کیا کرو۔ کتنے کام؟ پہلا کام وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری کتنی رکعتیں ہوئیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور آپ کسی اور خیالات میں چلے گئے ہیں۔ جس حالت میں ہیں اپنے چہرے کو معمولی سا لیفٹ سائڈ پہ موو کرو اور پھر 3 مرتبہ تھتکار دو۔ 3 مرتبہ آپ تھتکاریے۔ کیسے؟ آپ قیام میں ہیں، معمولی سے لیفٹ کیجئے، 3 مرتبہ تھتکاریے، اور تیسرا کام یہ لفظ پڑھیے اعوذ باللہ من خنزب۔ آپ پسند کریں گے کہ ہم مل کے پڑھ لیں؟ اعوذ باللہ من خنزب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب، اس کا کام یہ ہے کہ نماز میں انسان کے خیالات کو ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہ علاج کیا پھر زندگی میں مجھے کبھی نماز میں خیال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو مجھ سے دور فرما دیا۔ وہاں نماز
ایک بہت عظیم رکن ہے۔ توحید کے بعد نماز ہی ایک ایسا رکن ہے جو تمام ارکان کو جمع کرنے والا ہے۔ کیسے؟ کسی شخص کے پاس اگر زکوٰۃ کا نصاب مکمل نہیں، 7.5 تولے سونے کے برابر مال نہیں، سال نہیں گزرا، باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہے، باوجود اس کے کہ وہ ارکان اسلام کو جانتا ہے، جس کے پاس اتنا مال نہیں، اس مسلمان کے حق میں زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک شخص حج کرنا چاہتا ہے، اس کے جسم میں طاقت نہیں، اس کے پاس حج کرنے کے لیے مال نہیں، تو ایسے انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ یہ رکن اس وقت تک اس پہ ساقط رہتا ہے جب تک اس کے پاس مال نہ آ جائے، جسم میں طاقت نہ آ جائے۔ اسی طرح روزہ ہے، ایک شخص اتنا بیمار ہے کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، تو جب تک یہ صحت مند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس پر روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ روزہ رکھوا بھی دیتا ہے، فدیہ بھی دیتا ہے، لیکن نماز ایک ایسا عظیم رکن ہے، یہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔ آپ بیمار ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ سفر میں ہیں یا اپنے شہر میں، آپ حالت جنگ میں ہیں یا عام حالات میں، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں رہنمائی دی ہے، صلی قائما، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے نماز پڑھ لو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم کروٹ کے بل ہو کے نماز لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ وفی روایت اخری، اور دوسری روایت میں آتا ہے فأومئ ماء، تم اشارے سے بھی نماز پڑھو گے، رب تعالیٰ تمہیں پوری نماز کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو شخص سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، بلا شبہ بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں وہ خشوع تو نصیب نہیں ہوتا جو انسان کو صحت کی حالت میں نصیب ہو سکتا ہے، اور اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی گھر کے قریب کسی مسجد میں پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان سنیے، کوئی سفر میں ہو یا وہ بیمار ہے، رب تعالیٰ اسے اس نماز کا اجر نصیب فرماتے ہیں جو اس نے خوبصورت نماز پڑھی ہوتی۔ نماز کیا ہے، نماز کے ثمرات کیا ہے، یہ ایک مسلمان کو سمجھنے چاہیے۔ جس طرح روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس سے ضروری یہ ہے کہ ہماری فرض نماز میں کوئی کوتاہی یہ بر وقت ادا کی جائے۔ عربی زبان میں الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے، دعا کرنا بھی ہے، تسبیح کرنا بھی ہے، کسی چیز پر متوجہ ہونا بھی ہے، برکت دینا بھی ہے۔ جو انسان نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ کی تسبیح اور دعائیں بھی ہیں، اور قلب و قالب سے متوجہ ہو کر جب رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے برکتوں سے بھی نوازتے ہیں اور رحمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، سب سے بڑا کام اسلام ہے، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے۔ بچوں کو ابتدائی سالوں میں ہی نماز کی رغبت دلاؤ، آپ کا فرمان معظم ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں ادب بھی سکھاؤ، ان کو مار کے بھی نماز پڑھاؤ، وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور ان کے بستر جدا جدا کر دو، بہن بھائی، بھائی بھائی، اور آپس میں 2 بہنیں، ان کے سب کے بستر جدا کر دو۔ یہ وہ تربیت کے پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیے، جیسا کہ سنن ابی داود اور جامع الترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
واذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار جیسے ممکن ہو نماز کو ادا کرو، لیکن جب حالت پہ امن میں آ جاؤ تو اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو. فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. پھر اللہ کا ذکر اس طریقے کے مطابق کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اور تم نہیں جانتے تھے. نماز یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا خوبصورت پیغام چھوڑا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال کرنا اور اللہ سے ڈر جانا اپنے متحتی میں کام کرنے والوں کے معاملات میں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، فخرج یہادی بین رجلین، تو دو آدمیوں کے درمیان اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے آپ کو دو آدمیوں کے درمیان دونوں پہ ٹیک لگا کے چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے. اور سیدہ عائشہ فرماتی کأنی انظر رجلی تحطان من الوجع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کمزوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے زمین پر گھسٹ رہے تھے. اور اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے انہوں نے نماز پڑھی. اور اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہا کرتے تھے لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم وَلَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اگر تم نے بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی اور تم مسجدوں میں نہ گئے تو تم نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے. نماز یہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اللہ ذوالجلال اس لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط، ایسے مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا، دل لگا کر نماز کو ادا کی. ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کے قیام میں طمانینت نظر آتی، پرسکون ہو کے نماز کو ادا کرتے ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہو. کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی؟ ایسا نہیں. کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ کیونکہ سورۃ الفاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نہیں، ایسا نہیں. تو پھر کیا سبب ہے؟ سبب حدیث نے خود بیان کیا ہے وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ، وہ سجدے تو مکمل کرتا ہے لیکن رکوع میں کمی کرتا ہے. اس لیے رکوع ہو، سجدہ ہو، قیام ہو، تشہد ہو، بین السجدتین ہو، انسان کو دو باتیں کبھی نہیں بھولانی چاہیے، اطمینان اور سکون کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، اور یرجع کل فقار الی مکانی، رکوع میں بھی جائے، اطمینان کے ساتھ جائے، جب اٹھے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے. رکوع سے سر اٹھا کے زمین پر دے مارنا یہ نماز نہیں. سجدوں سے سر اٹھانا اور بالکل سیدھا بیٹھنے سے پہلے زمین پہ اپنے سر کو رکھ دینا یہ سجدہ نہیں. اس لیے حذیفہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، انہوں نے سوال کیا کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا 40 سال سے نماز پڑھ۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے کہا تھا ما صلیت، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں، ولو مت مت علی غیر الفطرہ التي فطر اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اسی حالت میں فوت ہو جاؤ تو تم اس فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے جس فطرت اسلام پر اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نمازی بن اور نماز میں بھی خشوع اختیار کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھا وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یقبل بوجہہ وقلبہ، اپنے دل کو اپنے چہرے کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، قبلہ رخ ہو جاتا ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی زبان اطہر سے نوید سنیے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، نماز افضل ترین اعمال میں سے ہے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم شيئا افضل من الصلاة وصلاح ذات البین وخلق حسن، آدم کی اولاد سب سے افضل عمل اگر کرتی ہے تو وہ 3 ہے۔ سب سے پہلا کام نماز پڑھنا، دوسرا کام 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، تیسرا کام اچھا اخلاق اختیار کرنا۔ جو شخص نمازی ہے، نمازی بننے کے ساتھ ساتھ وہ امت کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، رشتہ داروں کو ملانے کا کام کرتا ہے، اور اس کا اخلاق اچھا ہے، اس سے بہترین عمل کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کو مضبوط نمازی بنائے، بر وقت اور باجماعت نماز ادا کرنے والے بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ اور یہاں رک کے میں یہ اشارہ کر دوں، ساری رات تہجد میں کھڑے رہنا، تراویح پڑھنا، قیام کرنا، اور ساری رات قیام میں رو رو کے گزارنا اور آنسوؤں کی جھڑی لگا دینا، اس سے قیمتی وہ پسینے کا ایک قطرہ ہے جو ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے وقت گرمی کی شدت اور حدت کی وجہ سے اپنی پیشانی پہ محسوس کریں گے، کیونکہ فرض نماز ہے ظہر کی اور نوافل ہیں یہ قیام۔ اس لیے کبھی بھی فرائض کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے، نماز کی پابندی کی، خصوصاً اس مبارک مہینے کے اندر یہ طے کر لیجئے، جو آئندہ تک یہ عادت بن جائے میں نماز کو بر وقت پڑھوں گا، جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، جو شخص 40 دن باجماعت نماز ادا کرتا ہے تکبیر اولی کے ساتھ، اس کو 2 انعامات سے نوازا جاتا ہے، ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ رب تعالی ہمیں نفاق سے بھی بچائے اور جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان 2 کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ، یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، جی سچے دل سے بتائیے گا
اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہوں اور ختم ہو رہے ہوں، اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، تو جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش ب10 دراہم، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے، وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا۔ شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا، اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا۔ جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں موت کے وقت وہی یاد آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، لوگ آگ اس قدر جلا رہے ہیں، اور خواہش اور تمنا کیا ہے ان لوگوں کی؟ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، ایک علاج ہے کہ اس کو جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو راکھ بنانے کے لیے اس قدر آگ جلائی گئی، لو طار علیہ طائر سقط مشویہ، اتنی آگ کہ اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے اڑتا ہوا گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے نہیں پھینکا، منجنیق میں ڈال کے پھینک، کیونکہ آگ تک تو وہ بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ ذوالجلال پہ یقین کرنے والے پیغمبر کی زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، کان آخر قول ابراہیم حین القی فی النار حسبی اللہ ونعم الوکیل، جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، یقین کی کیفیت دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آخری کلمہ یہ تھا جب انہیں پھینکا جا رہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ادھر یہ کلمہ ادا ہوا، ادھر اللہ ذوالجلال کا قرآن ہمیں ایک سبق دے رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو، آگ تو اللہ کی مخلوق ہے، میرے بندے کو جلانا نہیں ہے۔ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی دیکھ رہا ہے، جو ہی ان کو پھینکا وہ بیٹھ گئے، آگ ختم ہو گئی سوائے ان رسیوں کے جو بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ رسیاں بھی جل گئیں مسکرانے لگ گئے۔ باپ دیکھ کے کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا میرا رب مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ یہ آگ، یہ شعلے، یہ کوئلے کیسے ختم ہوں گے؟ یہ میری تکلیف اور میری ٹینشن نہیں، میرا رب کرے گا۔ اس ذات پہ یقین کیا، اللہ ذوالجلال نے اسے باغ اور باغیچہ۔ تیسرا عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس سے میرے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کلمتان
حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت وزنی ہوں گے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کثرت سے پڑھا کر. اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور صحیح بخاری کی روایت، اللہ کا ذکر یہ انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا اور دنیا میں بھی سکون ملے گا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللہ نے اگر انسان کے دل میں سکون رکھا ہے تو اللہ کے ذکر سے ممکن ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر لمبا ہے آپ اس کو چھوٹا کر سکتے ہو. دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. جو شخص 100 مرتبہ یہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، بس 100 مرتبہ کہہ دے، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اللہ انہیں معاف کر دے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں. اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بانی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کرے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تکلم تکلم ثلاثا. جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ له، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا ہے. یہ کہو کہ اللہ مجھے دے. کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کا کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے، نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجئے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا. جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ 5 انعام ملتے ہیں. پہلا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفرت عنہ خطایا وان كانت مثل زبد البحر. اگر کسی کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. 4 دوسرے انعام کیا ہے؟ صحابہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، وہ امیر صحابہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ بتائیے
کہ ہم ان کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو گے، جو درجہ حج کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا، جو عمرے کا اور جہاد اور صدقے کا انہیں ملتا ہے تمہیں بھی اللہ عطا کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں مقام رکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کا قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیو بابوزی ہو کر قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں اعظم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے۔ ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ، اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا ہے۔ اللہ میں یہ چاہیے، فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجیے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، کان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کر۔ وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ شَيْئًا يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی
اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ ذو الجلال نے اپنی صفت بھی بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں، جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا۔ اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہو، یجعلہ اللہ تحت کنفہ، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نعم یا رب اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں یا رب، لا یا رب نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطی پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات میں اور آپ کے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پر۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبۃ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو، تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا۔ اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے نام پڑھنے چاہیے، یاد کرنے چاہیے، ان کے معنی پڑھنے چاہیے۔ اور اللہ عز و جلال البصیر، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے۔ 31 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو وارد کیا۔ میں ساری دنیا سے بھی چھپ جاؤں لیکن اس سے نہیں چھپ سکتا۔ اس سے انسان کے اندر حیا پیدا ہوگی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، جو 99 نام یاد کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے جنت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے۔ زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو، قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے۔ ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتے ہیں۔ فرمایا جو بھی سنے نا اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ رزق دینے والا تو جس کو چاہے دے کے آزمائے، جس کو چاہے تنگی دے کے آزمائے۔ آزمائش دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ کافر دنیا کی رنگینی سے خوش ہوتے ہیں، انہیں شریعت سے کوئی سروکار نہیں۔ پیسہ کیسے مل سکتا ہے، مال کیسے جمع ہو سکتا ہے، ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کافر۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا اتنی ہے جتنا ایک متاع ہوتا ہے۔ متاع کیا ہے؟ امام اصمعی رحمہ اللہ
جب اس آیت پہ پہنچے تو سوچتے ہیں متاع کس کہ اللہ نے پوری دنیا کو متاع کہہ دیا ہے کہ دنیا تو ہے ہی متاع. عربی کا امام ہے، دیہاتوں میں نکلا کہ اس کا معنی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے. جب یہ آواز سنی تو حیران رہ گئے. ایک ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی یا بنتی ہات المتاع، ایسا پھٹا پرانا کپڑا جس کو استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی صفائی کے لیے، عام زبان میں جس کو ٹاکیاں بول دیا جاتا ہے، پوری دنیا کی قیمت کو اللہ نے اس پھٹے پرانے کپڑے سے تعبیر کی. آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر اللہ ذو الجلال کہ ہاں دنیا کی ایک مچھر کے پر جتنی بھی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ پلاتا. کافر مسلمان کو بھی دے رہا ہے، بلکہ کافر دنیا میں انجوائے کرتے ہیں، وقتی انجوائے کرتے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. مومن کے لیے چونکہ آخرت میں ہے اس لیے اسے دنیا میں کچھ صبر کرنا پڑتا. تو کافر کی خوشی مال و متاع کو جمع کرنے میں ہوتی ہے. ہدایت، شریعت، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی محبت اور اسی طرح جنت کے نظارے، یہ ان کی خوشی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں نصیب ہی ہو. کافر ایک دوسری چیز پر بھی خوش ہوتا ہے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. جب ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اللہ کی طرف سے بینات اور واضح دلائل لے کے آئے، انہوں نے اس شریعت کو، اس وحی کو ٹکرا دیا. کافروں نے کہا کہ جو ہمارے باپ دادا کہتے تھے نا ہم تو اس پہ راضی، ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. فرحوا بما عندهم من العلم. اور اس لیے اللہ جلال نے دوسری جگہ دو حقیقتوں کو بیان کیا ہے. خوش تو قارون بھی بڑا ہوا تھا. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون کے بہت بڑے خزانے تھے، 9 لوگ تو صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ہی اٹھاتے. قوم نے کہا اتنا اکڑنے اچھلنے کی بات نہیں ہے، اللہ اس خوشی کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کا نام ہی نہ کبھی لیا جائے اور مال کو اکٹھا کرنے میں انسان دھت ہو جائے، نشے میں چلا جائے اور اندھا ہو جائے کہ کسی طریقے سے مال مجھے ملنا چاہیے، اسے اللہ یاد ہی نہ رہے. اللہ اس خوشی کو پسند. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا جب نصیحت کی گئی تو انہوں نے اس نصیحت کو بلا دیا تو اللہ نے سزا کیسی دی؟ دروازے کھول دیے ان کے. جب انہیں نعمتیں ملی، نعمتوں پہ اچھلنے لگے، لو اللہ کی پسند ہے تو ہمیں نعمتیں ملی ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ایک شخص آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، اس مسئلے نے قد ارہقتنی واسقمتنی، اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں اس مسئلے، مجھے اس کا حل غم دیکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی کون سی بات جس نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا ہے، تھکا دیا ہے، بیمار کر دیا ہے؟ احزنتنی، اس شخص نے کہا کہ مجھے غم زدہ کر دی. کس چیز نے غم زدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس چیز نے غم زدہ کیا ہے
کہ میں جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں اور جنت میں کیسے یہ ہے غم، یہ ہے اصل فکر کی بات، یہ ہے اصل سوچنے کی بات، جس کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کو اللہ نے جنت میں داخل کر دی، اصل کامیابی ہے۔ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ دنیا کوئی دیکھے آخرت کی کیا ضرورت ہے، تو یہ دھوکہ ہم اپنے آپ کو دیں، کسی کا کوئی نقصان۔ آج چاروں طرف ایک ہی آواز ہے کہ مجھے خوشی ملنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ترہ امتیاز تھا کہ میں کس کس کو خوشی دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہر شخص دنیا میں کوئی کسی کا پیارا بننا چاہتا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں آیا، اس نے ایک دوسرا سوال کر وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے کام ہو، جن کو اللہ نے نیک طینت بنائی ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں سوال سنے، اور ان دونوں سوالات کو سننے کے بعد پھر آپ نے جو جواب دیا، کیا کمال کا جواب ہے، جو میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات اس میں موجود ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ جو اللہ ذوالجلال کے ہاں محبوب ترین لوگ ہیں، اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انفعهم للناس، وہ لوگ اس صف میں کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے، زبان سے نفع، اپنے مال سے نفع، اپنی عقل و فراست سے نفع، علم و دانش سے نفع، کس طرح لوگوں کو نفع مل سکتا ہے اس کی ایک ہی فکر ہوتی ہے، اور یہاں فکر ہوتی ہے کس طرح مجھے نفع مل سکتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تاجروں کو بھی یہ کہہ دیا تھا التاجر المسلم الصدوق، ہو تاجر، ہو مسلمان، ہو سچ بولنے والا، الامین، ہو امانت دار، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذوالجلال اسے انبیاء کے ساتھ کھڑے گا۔ اس لیے فرمایا زن وارجح، اگر تم وزن کر کے کوئی چیز دینا چاہتے ہو برابر نہ دینا بلکہ زیادہ دینا۔ اصول دیکھیے، اگر کوئی تجارت میں زندگی کھپا رہا ہے ذرا اس اصول کو اختیار کر کے دیکھے، برکتیں اتنی آئیں گی سنبھالی نہیں جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، اللہ ذوالجلال کے محبوب لوگوں کی سب میں شامل ہونا ہے تو سب سے زیادہ جو نفع مند ثابت ہوگا معاشرے میں وہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب۔ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، میرے صحابی تم نے یہ سوال کر دیا ہے کہ اعمال کون سے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہیں۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تم خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ۔ انسان کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی۔ ایک صحابی کی استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو، حدیث لمبی ہے۔ صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا اذا تُوفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ عز و جلال تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے۔ زبان سے کلمہ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ بھی آپ کو آسان لگے اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اور اگر سید اور استغفار آ جائے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہم
ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا رسول أكرم صلى الله عليه وسلم کا فرمان سنیے من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل، کی تنگی کو آسانی، اور اللہ ذوالجلال اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان کی. اور اگر سید الاستغفار صبح کو پڑھ لے موقنا بہا، یقین کرتے ہوئے، تو رسول کائنات کی یہ خوشخبری ہے اگر وہ مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے. اور اگر مغرب کے وقت شام کو پڑھ لیتا ہے فمات قبل ان یصبح، صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو یہ شخص جنتی ہے. جس شخص کا عقیدہ درست ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کلمے کو تو اس نے اختیار کر لیا، لیکن اللہ جلال نے 24 گھنٹے کی خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے زبان سے نکلے کلمات کی وجہ سے زندگی میں روشنی آتی ہے یا تاریکی آتی ہے. اچھے کلمات انسان بولتا ہے زندگی پر رونق بن جاتی. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. سید المرسلین کا فرمان ہے جو جتنے الفاظ زبان پہ لے آئے، زندگی کا کوئی بھی غم ہو، اللہ ذوالجلال اس غم کی جگہ پہ خوشی کو لے آتے. الا ابدلہ اللہ مکانہ فرحا، اللہ اس غم کو دور کر کے اتنی خوشی عطا کر دیتے ہیں. صحابی نے فٹ سوال کیا